بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جن کی پیروی کا حکم اللہ نے ہمارے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر 123 میں دیا ہے۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انبیاء کرام کی صف میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک الگ مقام ہے۔ آپ نے اللہ کے احکام کی پابندی کی اور توحید کا نعرہ بلند فرمایا۔ آپ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ابراہیم کو تمام لوگوں کا امام بنایا تھا۔ سیدنا ابراہیم جب جوان ہوئے تو قوم کی بدعقیدگی بت پرستی دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے، اور ایک دن قوم کو سبق سکھانے کے لیے پلان بنایا۔ جب قوم کے تمام لوگ اپنی عید کے دن میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو چھوڑ کر جب قوم میلے سے واپس آئی تو اپنے معبودوں کو تباہ و برباد پایا، تو سب دوڑ پڑے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیونکہ وہی اکیلے تھے بستی میں۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام پر بتوں کو توڑنے کا الزام لگایا تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو اکیلے ایک بت بچا ہے نا، اسی سے پوچھو کس نے توڑا ہے تمہارے معبودوں کو۔ تو قوم بڑی مایوسی سے کہی، ابراہیم تم جانتے نہیں یہ بول اور سن نہیں سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا معزز جواب دیا کہ جب یہ بول ہی نہیں سکتے تو تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بولنا سننا نہیں جانتے؟ تو قوم نے مایوسی غصے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے اپنے اس نوجوان موحد بندے کے لیے آگ کو سلامتی والی ٹھنڈی کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو قوم سے باہر نکال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی۔ پوری جوانی بے اولادی میں گزر گئی۔ پھر مصر کے ایک بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ولی اللہ مان کر اپنی ایک کنیز خدمت گزار دی جن کا نام ہاجرہ تھا۔ آگے چل کر حضرت سارہ نے اولاد کے حصول کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے کر دی، تو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ اللہ نے اپنے اس ولی کو ایک آزمائش سے گزارنا چاہا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور شیر خوار بچے اسماعیل کو لے کر مکہ کی بنجر وادیوں میں پہنچے اللہ کے حکم سے، اور بیوی بچوں کو وادی میں تنہا چھوڑ کر چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے آ کر آواز لگائی 2 مرتبہ، آپ ہمیں تنہا اکیلے اس بنجر وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار کہا، اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ تو اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کر تھوڑا آگے بڑھے اور مکہ کی پہاڑیوں کی چوٹی پر پہنچ کر اللہ سے دعا کی، جس دعا کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اے اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو ایسی وادی میں تنہا چھوڑ دیا جس میں کوئی اناج نہیں اگتا، تو انہیں پھلوں کی روزی دے اور لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ کے یہاں اتنی قبولیت پائی کہ مکہ میں ساری دنیا سے پھل پہنچ جاتے ہیں تجارتی قافلوں کے ذریعے۔
نبی کے دور میں بھی آج بھی پہنچ رہے ہیں یہ سارے پھل۔ آپ کو جو پھل چاہیے مکہ میں مل جائے گا۔ اور وہیں اماں ہاجرہ کے پاس ننھے اسماعیل کو بھوک پیاس لگی تو صفا و مروہ کی پہاڑیوں کا چکر لگائی۔ اللہ کو ماں ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو تمام حاجیوں پر لازم کر دیا۔ تمام حاجی بھی صفا مروہ کی پہاڑیوں کا چکر لگائے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہاں زمزم چشمہ جاری ہو گیا، اور پھر پانیوں کو دیکھ کر آسمانوں میں پرندوں کی چہچہک ہونے لگی۔ لوگوں نے جب دیکھا پرندوں کو تو ان کو بھی چشمے کا علم ہوا۔ لوگ وادی میں آنا شروع کر دیے اور اماں ہاجرہ کی اجازت سے کچھ قبیلے مکہ کی وادیوں میں ہی اپنی رہائش گاہ بنا لی۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ایک آزمائش میں ڈالا۔ جب ابراہیم ٹین ایج کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے اس بچے کو قربان کرو۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا تو اسماعیل علیہ السلام کی تربیت حضرت ہاجرہ نے ایسی کی تھی کہ وہ بول اٹھے، ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے نا اللہ کی طرف سے آپ وہ کر دو، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم کرنے ہی جا رہے تھے کہ اللہ نے روک دیا یہ کہتے ہوئے، رک جا ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یعنی اللہ نے خواب میں جو حکم دیا تھا اس پر پورا اترے ہو آپ۔ اور پھر اللہ نے ایک جانور قربان کرنے کا اسماعیل کی جگہ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سی سیرت جو قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر معلومات پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے تاکہ آپ تک ویڈیو ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔